السلام علیکم، دس از انیلا شہزاد ود گلوبل ان 5 منٹس۔ آج ایک اور اوور ویو لیتے ہیں گلوبل پالیٹکس کا، یعنی جیو پالیٹکس کا۔ کچھ عرصے میں حالیہ کچھ ہفتوں میں ہم کچھ ایسے اقدامات ہم نے دیکھے ہیں یو ایس کی طرف سے، جس میں جو اس کا پہلے ایک اگریسو سٹینس ہوا کرتا تھا اپنے دشمنوں کے خلاف، اسپیشلی چائنا، رشیا کے خلاف اور دیگر اس کے جو ناپسندیدہ ممالک ہیں ان کے خلاف بڑا اگریسو ٹون ان کی ہوتی تھی اور وہ بالکل لچک نہیں دکھا رہے ہوتے تھے۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ چائنا کے معاملے میں یو ایس جو ہے وہ تھوڑا بہت لچک دکھا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں کے ساتھ وہ تھوڑی لچک دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ صرف ان کا ایک ڈپلومیسی ہے یا واقعی میں یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ریپروچمنٹ ہو اور بہتری کی طرف حالات جائیں۔ تو اسی سلسلے میں یہ اینٹونی بلنکن جو یو ایس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، ان کا یہ دورہ کمپلیٹ ہوا ہے ابھی چائنا کا، اور اس دورے میں یہ چائنا میں پہنچے اور جن پنگ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں ظاہر چائنا کا ایک اپنا سٹینس ہوتا ہے، چائنا اس ساری چیز کو اپنی نظر سے پورٹری کرتا ہے اور یو ایس اپنی نظر سے اس کو پورٹری کرتا ہے، ان کا میڈیا اپنی اینگل سے اس کو دکھاتا ہے اور چائنیز میڈیا اس کو اپنی اینگل سے دکھاتا ہے۔ سو یہ چائنیز میڈیا جس سے میں نے آپ کو یہ شیئر کیا نیوز، انہوں نے بولا کہ زی جن پنگ نے اس کو لائک بگ بردر کے طور پر نصیحت کرتے ہوئے یو ایس کے بلنکن کو یہ کہا ہے کہ پلانٹ ارتھ جو ہے وہ ایک اٹس بگ انف ٹو اکوموڈیٹ دا ریسپیکٹیو ڈیولپمنٹ اینڈ کامن پراسپیرٹی آف چائنا اینڈ دا یو ایس، یعنی ہم دونوں مل کر جو ہے اتنا بڑا ہے پلانٹ ارتھ کہ ہم دونوں مل کر اپنی اپنی ترقی اور پروگرس کا جو ہے کام کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک کو مائنس کریں تو پھر ہی دوسرا جو ہے وہ پلس میں آئے گا۔ تو یہ جو زیرو سم گیم جس کا پہلے بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ یہ کیا ہوتی ہے، تو یو ایس یہی سمجھتا ہے کہ اس کی جو یونی لیٹرل پالیسی رہی ہے کہ بس میں ہی میں ہوں، میری ہی مرضی چلے گی اور کوئی بھی دنیا میں یعنی کہ میرے مقابلے میں نہیں ہوگا، تو وہ زیرو سم گیم اس طرح سے ہوتی ہے کہ یو ایس پلس رہے گا اور اس کے سارے اینمیز مائنس ہو جائیں گے، تو پھر ایک ان کے خیال میں گلوبل اسٹیبلٹی رہے گی۔ لیکن اگر 2 یا 3 یا 4 پاورز اکٹھے ابھرتے ہیں تو ان کے خیال میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی ایک بیلنس رہے گلوبل پالیٹکس میں۔ تو بہرحال زی نے اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم مل کر بھی اکٹھے اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں اس پلانٹ ارتھ کے اوپر۔ اور Chinese like Americans are dignified, confident, self-reliant people and they both have the right to pursue a better life۔ یہ زی جن پنگ نے اس سے کہا ہے کہ جیسے کہ امریکنز جو ہیں وہ ایک مطلب سیلف ریلائنٹ اور ڈگنیفائڈ اپنی باعزت اور حمیت قسم کے لوگ ہیں، اسی طرح چائنیز لوگ بھی ہیں اور ان کی بھی وہی خواہشات ہیں کہ وہ بھی اپنی ایک بہتر اور ایک پراسپرس اور ایک اچھی زندگی، بیٹر لائف گزاریں۔ تو یہ باتیں تو کری ہیں زی نے، لیکن اگر اسی واقعے کو آپ یو ایس کے جو میڈیا میں یا پرو یو ایس میڈیا میں دیکھو تو اس میں یہ چیز زیادہ ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ بلنکن نے یہ کہا کہ چائنا نے اس سے پرومس کر لیا کہ رشیا کو وہ کوئی بھی لیتھل جو ویپنز ہیں، آرمز ہیں، وہ نہیں بھیجے گا۔ تو یہ بات تو چائنا نے پہلے بھی کہی ہوئی ہے اور ملکوں سے بھی کہی ہوئی ہے کہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے فی الحال کہ ہم رشیا کو کوئی ویپنز بھیجیں گے اور یوکرین کی وار میں ہم پارٹی بنیں گے کسی طرح سے بھی۔ تو ویسے تو ایک مورل سٹینس کے طور پہ وہ رشیا کے ساتھ کھڑے ہیں اور رشیا کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ رشیا کے ساتھ یعنی ذاتی کر رہے ہیں ای یو اور نیٹو، جس کی وجہ سے رشیا کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اپنی ایگزسٹنس کو بچانے کے لیے، سروائیول کے لیے یہ ساری یوکرین کے ساتھ حرکت کرنی پڑی۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ وہ یہ نہیں کبھی بھی کہتے کہ ہم ان کو ویپنز دیں گے یا ہم اپنی فوجیں وہاں بھی ان کے ہیلپ کے لیے اتاریں گے۔ بہرحال اس چیز کو بلنکن نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو اب یہ ایک ڈبل ایج ڈپلومیسی چل رہی ہے ان کے بیچ میں، یعنی یو ایس کی طرف سے کچھ جیسچرز ایسے آتے ہیں کہ بلنکن وہاں آیا اور اس سے پہلے ان کی ایک پوری ٹیم مڈ لیول نیگوسیشن کی وہاں پہ بیٹھی رہی، چائنا سے نیگوشیٹ کرتی رہی، غالباً کیونکہ ان کو یوکرین وار میں اور اس کے علاوہ جو گلوبل اکانومی
جو کہ 2008 سے ایک ریسیشن کا شکار ہے، اور اس کے بعد کووڈ کے جو 2-3 سال گزرے اس کے بیچ میں تو مزید اس کو نقصان ہوا. تو کسی صورت میں بھی دکھائی نہیں دے رہا کہ گلوبل اکانومی جو ہے وہ واپس اوپر کی طرف آئے گی. تو اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے شاید یہ اپنا اس طرح کی ڈبل ڈپلومیسی انہوں نے شروع کی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو ایس جو ہے وہ چائنا کے خلاف جو اپنی تمام اس کی جو حرکتیں ہیں ان سے وہ باز آ گیا. بہرحال یہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے کہ بل گیٹس بھی اسی اینٹونی بلنکن کے دورے کے ساتھ ساتھ ہی اس کا غالباً اس سے ایک دن بعد بل گیٹس نے وزٹ کیا چائنا کو، اور چائنا میں اس کی ملاقات بیجنگ کے اندر زی جنگ پنگ سے بھی ہوئی ہے غالباً. اور انہوں نے زی نے یہ بولا ہے کہ یہ بل گیٹس از این اولڈ friend, اور we hope that we could carry out activities together beneficial for both China and US. یعنی کہ یہ اچھی طرح سے ایک خیر سگالی کا ایک دورہ تھا بل گیٹس کا، اور ڈونٹ نو کہ وہ کیا چیز لے کر آیا، وہ کیا نئے اکنامک کوئی پروگرامز لے کر آیا جس میں یو ایس اور چائنا کوآپریٹ کر سکتے ہیں، یا پھر وہ صرف آئی ڈونٹ نو ایک ڈپلومیٹک دورہ کرنے کے لیے آیا تھا. بہرحال یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے. اس کے علاوہ تھوڑی بہت یہ باتیں لیک آؤٹ ہو رہی تھی کچھ دنوں سے کہ یو ایس جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھی جو ہے نا ٹاکس کو ایشو کرنا چاہ رہا ہے، ری سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے. اور اسپیشلی یہ جب سے ایران اور سعودی عرب کی دوستی ہوئی ہے اور ان کے بیچ میں ڈپلومیسی بھی شروع ہو گئی ہے، اور وہ نئے نئے پروجیکٹس کی آپس میں انہوں نے باتیں شروع کر دی ہیں کرنا. اور بہت ہی ایک پازیٹیو ایئر اس وقت ہے مڈل ایسٹ میں کہ تمام جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز آپس میں ان کے بیچ میں غلط فہمیاں تھیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف پراکسی وارز میں انوالو ہو رہے تھے، اور مطلب ایک دوسرے کے خلاف ڈفرینٹ مہمات کر رہے تھے. تو اس میں کوئی کافی حد تک کمی آئے گی، اور یہ لوگ جو ہیں آپس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنا کمپنسیٹ کر بھی لیا، اور بہت سارے ایشوز کے اوپر بائی لیٹرل ٹاکس کر بھی لی ہیں. تو اس سارے واقعے کے بعد جو ہے نا یو ایس کے لیے بڑا ہی ڈیفیکلٹ ہو گیا کہ اب وہ اسرائیل کو کس طرح سے ڈیفینڈ کرے، اسرائیل کی ایگزسٹنس کو کس طرح سے اس خطے میں جو ہے وہ اس کی جو وجود ہے اس کو کیسے مطلب اس کی ڈیفینس کیسے کرے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو اس لیے اب جو ہے یہ بھی ایک انٹیپیشن سامنے آ گئی کہ یو ایس اور ایران کے بیچ میں ٹاکس، جو نیوکلیئر ڈیل اور نیوکلیئر ٹاکس تھے جو کہ ٹرمپ نے اوباما نے بہت مشکل سے ایک یہ سائن کیا تھا اپنے آخری سالوں میں کہ ہم ایران کے ساتھ یہ نیوکلیئر ڈیل کریں گے، جس میں یہ تھا کہ ایران میک شور کرے گا کہ وہ اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹیز کو ویپنائز نہیں کرا، اس کے بامبس نہیں بنا رہا، اور اس کے بدلے میں جو ہم نے اس کے اوپر اکنامک سینکشنز بے شمار لگائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا آئل نہیں سیل کر پاتا، کسی اور ملک سے کوئی ٹریڈ ڈیل نہیں کر پاتا، تو وہ سب ہم سینکشنز ختم کر دیں گے، لیکن ایران پہلے شیئر کرے ہمیں کہ وہ کوئی ایٹم بم نہیں بنا رہا. تو یہ والی ٹاکس جو ہیں ٹرمپ نے آ کر اس میں سے بالکل بیک آؤٹ ہو گیا، تو اس نے کہا یہ ڈیل ختم ہو گئی ہے. اب جو ہے یہ سارے سینیریو مڈل ایسٹ کا جو چینج ہے اس کے بعد یہ ٹاکس جو ہے وہ انہوں نے انٹیمیشن دی ہے کہ ہاں جی ہم یہ سٹارٹ کر رہے ہیں. اور دیٹس آلسو ویری گڈ تھنگ، کیونکہ ایران یہ کہتا رہا ہے کہ ڈیل ہمارے ساتھ کر لو، ہم ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم کوئی بھی ویپن بام اور اسکیل کر نہیں بنا رہے. اور یہ جو سینکشنز مطلب فضول قسم کی آپ نے ہم پہ لگائی ہوئی جس سے ہمارا اکانومی کو بہت شدید مستقل نقصانات ہو رہے ہیں، تو وہ اس سے آپ باز آ جاؤ. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو پوٹینشیل انٹرم ڈیل جو ابھی ہونے لگی ہے تو اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ شاید ایران جو ہے وہ یو ایس کے اس نے کچھ پریزنرز ہولڈ کیے ہوئے، کچھ آپ ہوتا ہے اسپائز کے طور پہ یا اس طرح سے الزام لگا کے یہ لوگ پکڑ لیتے ہیں یو ایس کے سٹیزنس کو. تو ایسے کچھ سٹیزنس یہاں پہ انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے جو تم لوگوں نے ہمارے بلینز آف ڈالرز آف ورتھ ایرانین ایسٹس جو کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، ایران کی ملکیت جو ہیں ان کو تم لوگوں نے فریز کر دیا، بینک اکاؤنٹس ہو گئے یا کوئی اور پراپرٹیز ہو گئی، ان کو تم لوگوں نے جو فریز کیا وہ ان بلینز آف ڈالرز کو انفریز کرو، اور اس کے بدلے میں ہم تمہارے جو پرزنرز ہم نے ہولڈ کیے ہوئے وہ ہم تمہیں دے دیں گے، اور اس کے بعد ہم آپ سے یہ ٹاکس جو ہے وہ مزید نیوکلیئر ٹاکس بھی آپ کے ساتھ ہولڈ کریں گے. تو یہ چیز ابھی چل رہی ہے. سو
اس سارے کے بیچ میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اور بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ جو ہائی آفیشلز جو ہائی لیول کی جو دورے ہوتے ہیں ان ملکوں کے، یہ ان کے پیچھے لائک کچھ نہ کچھ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چینجز ہوتی ہیں، ایسے خام خواہ میں یہ اٹھ کر دورے نہیں کر لیتے۔ تو چائنیز پریمیئر یعنی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ تو زی جن پنگ ہے، تو یہ جو لی کوینگ ہیں، انہوں نے دورہ کیا ہے جرمنی کا، اور یہ فرسٹ اسٹیٹ وزٹ ہے آفٹر یہ جو ٹریڈ وار وغیرہ اور یوکرین وار کے بعد سے یہ پہلا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن کا وزٹ ہے جو کہ یہاں پہ ہوا ہے۔ اور اس میں یہ جو جرمن چانسلر اولیف شول سے بھی ان کی ملاقات ہوگی، اور جرمن پریزیڈنٹ جو ہیں اسٹین میئر، ان سے بھی ملاقات ہوگی، اور یہ مختلف ٹریڈ کے اوپر بات کریں گے، اور یہ بات اس بات پہ کریں گے کہ جو ہمارے بیچ میں اکنامک جو ریلیشن شپ جو سرد مہری کا شکار ہو گئی ہے اسپیشلی یوکرین وار کے بعد، اس کو ہم ریوائیو کریں اور ہم ایک دوسرے کی مطلب طاقت بنے۔ بیکاز میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں کہ یوکرین وار سے پہلے، اور جب اسپیشلی وہاں پر ان کی پچھلی چانسلر تھیں مرکل، وہ ان کے دور میں کافی زیادہ جرمنی جو ہے وہ چائنا کے قریب آ رہا تھا، اور ای یو کو اس بات پہ بہت تکلیف بھی ہو رہی تھی یورپین یونین کو کہ جرمنی جو ہے وہ آئے روز جو ہے چائنا کے ساتھ کوئی نہ کوئی نئی ٹریڈ ڈیلز، اور رشیا کے ساتھ نئی ٹریڈ ڈیلز، بلکہ وہ جو نارتھ اسٹریم 2 جس پائپ لائن جو کہ بلو آف ہوئی یوکرین وار کے بیچ میں بیلٹک سی میں، وہ بھی ڈیل یعنی کہ جرمنی نے رشیا کے ساتھ کی ہوئی تھی گیس کی، اور اسی طرح سے بیلٹ اینڈ روڈ کے سلسلے میں بھی کچھ ڈیلز جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ ان کی چل رہی تھیں، اور وہ اس بات پہ اگری تھے کہ ہم مل کر جو ہے وہ اپنے اکانومیز کو بہتر کریں۔ تو لیکن یوکرین وار کے بعد یہ سارا پانسا پلٹ گیا، اور ان کو بالکل ای یو اور نیٹو کے مطابق چلنا پڑا، اور انہوں نے اپنے سارے تعلقات جو ہے وہ اس کو ایک دم سے روک دیا اور سرد مہری میں لے کر چلے گئے۔ تو اب اس کے یہ 1.25 سال جو وار کے بعد جو چائنیز پریمیئر ہے وہ انہوں نے خود وزٹ کیا یہاں پر، اور انہوں نے ان کو بولا ہے اور شکولز کو کہ یہ جو ہے ہم آپس میں یہ اپنے اکنامک اور ٹیکنیکل کوآپریشن فورم بھی اٹینڈ کریں گے یہ جرمنی میں، اور اس میں وہ بات کریں گے کہ ہم اپنے تعلقات کو دوبارہ سے ریوائیو کریں۔ اور اسی دورے کے فوراً بعد انہوں نے فرانس کا دورہ بھی کرنا ہے لی کوینگ نے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میکرون کچھ ایک مہینے پہلے اس نے آلموسٹ چائنا کا دورہ کیا تھا، وہ بھی بالکل آؤٹ آف دا مطلب انپریسیڈنٹڈ تھا، بیکاز یوکرین وار کے سلسلے میں، اور ویسے بھی G7 میں بھی اور ڈفرینٹ فورمز میں فرانس جو ہے نیٹو کے ساتھ مل کر چائنا کو کنڈیم کرتا رہا ہے، اس کو تائیوان کے سلسلے میں تھریٹن کرتا رہا ہے، ان کے خلاف جو ہے ملٹری الائنسز کا حصہ رہا ہے ہمیشہ اور ابھی بھی ہے۔ تو فرانس نے بھی ایک قدم بڑھایا چائنا کی طرف، وہاں پہ گیا ہے میکرون، اور اس نے بولا کہ یو ایس اور چائنا کے جو بھی ایشوز ہیں وہ خود ریزالو کریں، ہم کیوں آپس میں مطلب لڑ رہے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور اسٹیپ جرمنی کے ساتھ ہو گیا ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ یہ کس حد تک جو ہے یہ چیز مطلب یہ یورپین جو پاورز ہیں وہ کس حد تک اپنے آپ کو چائنا کے ساتھ بیلنس آؤٹ کرتے ہیں، اور اس سارے سلسلے میں یو ایس کے ساتھ ان کی کیا مطلب ایکویشن بنے گی۔ تو بہرحال اور بھی لوگ ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کا چائنا کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن شپ، اور یو ایس کے ساتھ رشیا کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن شپ اوپیک پلس کے سلسلے میں، جس کا ممبر جو ہے رشیا بھی اب بن چکا ہے، اور اس وجہ سے یہ لوگ قریب آ ہی رہے تھے، اور کیونکہ اب سعودی ایران کی ریپروچمنٹ ہو گئی ہے، چائنا رشیا اور سعودیہ کا جو لنک ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو ان کی دوستی ہے، یہ سامنے کھل کر آ گئی ہے۔ تو اب یو اے ای جو کہ پرو سعودی ان کی پالیسی ہوتی ہے، الائنڈ ہوتی ہے سعودی عرب کے ساتھ ہمیشہ، تو انہوں نے بھی ایک سٹیپ اٹھایا ہے، اور ای یو ای یعنی ایمریٹس کے جو
جو سمجھ لیں کنگ ہیں محمد بن زید ال نہیان، انہوں نے رشیا کا وزٹ کیا ہے، رشیا کے اندر وہ پہنچے ہیں اور انہوں نے بظاہر تو یہی بات کی ہے کہ بھئی ہم آپس میں بات کرنا چاہتے ہیں بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ یوکرین کی وار ختم ہو جائے، خطے میں امن آ جائے، کیونکہ ظاہر ہے وار جب ہوتی ہے تو پوری گلوبل اکانومی پہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، اور اسپیشلی یورپ کے ساتھ جڑے ہوئے ایک کنٹری کا وار میں مبتلا ہونے سے سارے یورپ کو بھی اثر پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پوری گلوبل اکانومی پہ کوئی اچھا اثر نہیں آئے گا، بلکہ ایک نیگیٹو اثر ہی آنے کا خدشہ ہے۔ تو انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ EU continues to support all efforts aimed at reaching a political solution through dialogue and diplomacy، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ظاہر ہے جب وہ آیا ہے تو پھر اس نے رشیا کے ساتھ مزید تعلقات اور مزید ٹریڈ اور مزید ڈیلز اور اسٹریٹجک الائنس وغیرہ کی بھی باتیں کی ہوں گی، لیکن ٹو ٹیل دا میڈیا اس نے بولا کہ ہم یوکرین کی وار کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پیسفل کسی نیگوشیشن کے تھرو یہ وار ختم کی جائے، جو کہ ایک اچھی بات ہے، ضرور ہونی چاہیے۔ تو لیکن مڈل ایسٹ کی ایک اور میں آپ کو یہ خبر بتا دوں کہ جیسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ سعودیہ اور ایران کے بیچ میں جو دوستی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے سب سے جو بیسٹ اور بہتر ایک سائن ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یمن کی جو وار ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ یمن کے ساتھ سعودی عرب کے کچھ دن پہلے مذاکرات بھی ہو گئے، بڑی اچھی ان کی آپس میں باتیں ہوئی ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یمن کے کیونکہ وہ فرسٹ اور نیبر ہے سعودی عربیہ کا، تو ان کی بہت زیادہ آپس میں ملنا جلنا، ان لوگوں کا آپس میں آنا جانا یہ بہت عام سی چیز ہے، اور یمن کے جو لوگ ہیں وہ ملینز کی تعداد میں ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ سعودی عرب میں آ کر محنت مزدوری کرتے رہے، جابس کرتے رہے، ٹریڈ کرتے رہے، اور ان کی ایک بہت بڑا جو سمجھ لے کہ ریمیٹنس اور ٹریڈ کا ذریعہ ہے جو سعودی یمن کے بیچ میں ٹریڈ اور اکانومک کامرس چلتی ہے۔ تو وہ بھی یمن وار کی وجہ سے ساری کی ساری سبوٹاج ہو گئی تھی، اور یمن جو کہ پورے گلف کا پیننسولا کا سب سے غریب ملک ہے کیونکہ اس کے پاس آئل ریزروز نہیں ہے، تو وہ جو ہے پہلے ہی سب سے غریب ملک تھا اور مشکلات کا شکار تھا، اور اس وار کی وجہ سے ڈائریکٹلی اس کے اندر بہت زیادہ تباہی آئی، ریمیٹنسز اس کے اندر ختم ہو گئے، اور لوگوں کی جو ہے وہ اس قدر بری حالت ہو گئی کہ وہ بھوک اور فاقے کی طرف چلے گئے، اور بہت زیادہ بیماریاں، پینڈیمک، بہت مشکلات برداشت کی ہیں یمنی لوگوں نے۔ تو اب الحمدللہ ان کے بیچ میں یہ دوستی بھی ہو گئی ہے، اور اس حد تک کہ یمن کی جو پہلی ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے وہ سعودی عرب میں لینڈ بھی کر گئی ہے، اور جو کہ 2016 سے یہ سلسلہ منقطع ہوا ہوا تھا۔ سو دس از ویری گڈ نیوز فار آل ایوری بڈی، اور اسپیشلی فار دا مسلم امہ، کہ ہمارے بیچ میں جو ہے یہ ایک بہت دردناک قسم کی وار جو چل رہی تھی، تکلیف دہ، وہ اب انجام کو پہنچ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور لاسٹ چیز شیئر کر لوں کہ جو مودی ہیں انڈین پرائم منسٹر، وہ ان کا جو دورہ ہے US کا وہ متوقع ہے، اور اسی ہفتے غالباً وہ وہاں پہنچیں گے، اور کافی ڈفرینٹ چیزیں انہوں نے اس میں کرنی ہے، باتیں کرنی ہے، وہ اس کے لیے میں الگ پوڈ کاسٹ آپ کو بتاؤں گی، لیکن یہاں پر میں اس کو شیئر اس لیے کیا تاکہ یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ US کی جو ڈپلومیسی ہے وہ ون سائیڈڈ نہیں ہوتی، اس کے بہت سارے اینگلز ہوتے ہیں، اور ہر تعلقات اور ہر ملک کے ساتھ جو ان کی ریلیشن شپ ہے، ظاہر ہے اس کا اثر دوسرے ممالک